بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھاد والی گھاس پر نماز پڑھنا۔ کھاد والی گھاس پر نماز صحیح ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کھاد بالکل مٹی بن جائے تو اس صورت میں نماز پڑھنا درست ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گھاس اتنی گھنی ہو اور بڑی ہو کہ کھاد سے نمازی کا کوئی عضو نہ لگے، یعنی جسم کا کوئی حصہ کھاد سے نہ لگتا ہو، یعنی کھاد چپ جائے گھاس کے نیچے۔ اسی طرح کھاد سے لگ کر ناپاک ہونے والا پانی جو گھاس پر لگا ہوا ہے وہ پانی بھی خشک ہو جائے تو اس صورت میں گھاس پاک ہو جائے گی اور اس پر نماز پڑھنا درست ہے۔ نماز کی شرائط میں چوتھی شرط ہے سطر ڈھانکنا۔ نماز کے دوران عورت کے لیے جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہے جیسے پنڈلی، ران، بازو، سر، کان وغیرہ، اگر ان میں سے کسی بھی عضو کا چوتھائی حصہ کھل جائے، یعنی کل عضو کا اتنا حصہ کھل جائے جو کل عضو کا چوتھا ہو، اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں انسان 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے، تو نماز ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر اتنی دیر نہیں لگی بلکہ کھلتے ہی چھپا لیا تو نماز ہو گئی۔ یہ حکم صرف عورتوں کے لیے ہے، اور مردوں کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک جسم ڈھانکنا فرض ہے۔ لہذا اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک کا کوئی عضو کا چوتھائی حصہ کھل جائے، جیسے مثال ران کا چوتھا حصہ کھل جائے اور 3 بار سبحان رب العظیم کہنے کے بقدر کھلا رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز شروع کرتے وقت شروع سے ہی کسی کا اتنا عضو کھلا ہوا تھا تو نماز شروع ہی نہ ہوگی، اس کو ڈھک کر دوبارہ نماز شروع کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس اتنا کپڑا ہو کہ اس سے صرف اپنے جسم کو چھپا سکتا ہے یا صرف اس کو بچھا کر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی یا تو جسم چھپا لے یا اس سے جو ہے نا نیچے ناپاک جگہ ہے اور وہاں پہ بچھا کے نماز پڑھ لے، دونوں کے لیے کافی نہیں، کپڑا کم ہے اور کوئی پاک جگہ بھی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کپڑے سے اپنا جسم چھپا لے اور نماز ناپاک مقام پر ہی پڑھ لے۔ عورت کے لیے ایسا باریک لباس جس سے اس کی جسم کی رنگت دکھائی دے، تو ایسا لباس پہن کر یا اتنا باریک دوپٹہ ہو جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے، اسے اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن چھوٹی بچی ہو اور وہ نماز پڑھ رہی ہو نابالغ، اور اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا اور سر کھل گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔